آپ اپنے علاقے کے ثقافت، تاریخ یا اپنے کچھ بولی بسری باتوں کو یاد کر کے کچھ لوگوں کے، کیونکہ آج آپ کا کام جو ہے 50 سال کے بعد، 20 سال کے بعد آپ کو ریسرچرز آئیں گے، ڈھونڈے گا. کیونکہ میرے والد صاحب کو ڈھونڈ کے امریکہ سے آتا تھا سنجق میں، وہ سکندر کون ہے کر کے، ہے نا. تو یہ جو ہے آپ کا ایک اچھا ویلیویبل کام ہے، باقی چیزوں سے میں سمجھتا ہوں بہت فاسٹ بیٹر ہے. تو آپ کا یہ سبسکرائب ناظرین کرنا چاہیے، کیونکہ ہم فضول چیزوں پہ تو بہت پیسہ خرچتے ہیں. اس پہ بھی 2 روپے خرچے تو کوئی خاص کچھ خرچہ بھی نہیں کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر جب ہلو، السلام علیکم، آداب. میں ہوں انور سرپا، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کاریکرم روبرو میں. آج کے مہمان سے آپ کو ملاقات کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. ہمارے ساتھ آج روبرو میں خاص مہمان موجود ہیں کاچو اسفندیار خان فریدون صاحب. کاچو اسفندیار خان فریدون صاحب ریٹائرڈ IAS آفسر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کو تاریخ و ثقافت میں کافی شوق ہے اور ابھی تک تاریخ و ثقافت پہ اپنی 9 کتابیں شائع کر چکی ہیں. اور ان کو لداخ UT ایڈمنسٹریشن نے ادب و فن کے شعبے میں ریاستی اعزاز سے بھی نوازا جا چکا ہے. بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. انور علی، تھینک یو، شکریہ. پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق، آپ کی پیدائش ایک علمی گھرانے میں ہوئی ہے، ادبی گھرانے میں ہوئی ہے. تو آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں، اپنے بچپنے کے بارے میں اور اپنے خاندان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی شکریہ. میں ناظرین کو سلام کرتا ہوں اور مختصراً اپنی ابتدائی زندگی یا پیدائش وغیرہ کے بارے میں یہ بتاؤں گا. کئی پہلے بتا بھی چکا ہوں کسی چینل پہ. تو میں یغما کھربو علاقہ شکر چکتن کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں 1952 میں پیدا ہوا ہے ایز پر مائی جو سرٹیفکیٹ ہے. اور میرے والد صاحب کا نام کاچو سکندر خان سکندر، جو بہت ہی مشہور مورخ، رائٹر اور کرگل لداخ بلکہ جموں و کشمیر کا ایک مانا ہوا لٹریری فگر تھا. تو کاچو صاحب میرے والد ہیں اور میری والدہ جو ہے وہ رقیہ بیگم کر کے پشکم کے مشہور وزیر خاندان کے چشم چراغ تھے. تو میں 52 میں پیدا ہوا اور اسی یغما کھربو چھوٹے سے گاؤں میں پلا بڑا. اور جب میں تقریباً 5-6 سال کو پہنچا یا 6-7 سال کو پہنچا تو اسکول میں ڈالنے کی جو بات ہوئی گھر میں، تو ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں تھا. سو ہم دوسرے ہمسائے گاؤں شکر میں ایک پرائمری اسکول تھا، اس میں مجھے داخلہ دیا اور میں روز چلتا تھا، روز صبح جانا صبح آنا. تو وہاں میں چھٹی تک شاید میں نے پڑھا وہیں. چھٹی کے بعد جو ہے وہاں سکولنگ ختم ہوئی تو میں کرگل آیا. کرگل میں ہائی سکول کرگل جو یہاں تھے ایک ہی تھا پورے ڈسٹرکٹ میں، تو اس ہائی سکول میں داخلہ لیا اور میٹرک تک پاس کر کے پھر میں سری نگر چلا گیا. فردر 1968 میں شاید میں نے میٹرک پاس کیا تھا اور اس کے بعد 69-70 میں سری نگر چلا گیا اور SP کالج میں داخلہ لیا. اور داخلہ لے کے وہاں میں نے شروع میں میڈیکل پڑھا تھا، کیونکہ مجھے میڈیکل سبجیکٹ ملا تھا لیکن مجھے پسند نہیں آیا. میں نے بیچ میں چھوڑ کے میں نے آرٹس لیا تھا. تو آرٹس پڑھ کے میں نے وہاں سے گریجویشن کیا اور گریجویشن کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنے پوسٹ گریجویشن کے لیے، اور وہاں سے میں نے اردو میں MA کیا.
یہ میری مطلب تعلیمی سفر جو ہے یہ اتنا ہے. تو اسی دوران جو ہے وہ کیس کا ایگزام ہوا تھا, تو اس میں اپیئر ہوا, تو میں کشمیر کمبائن سروس میں 1977 میں جوائن کیا. جی. تب سے میری یہ سفر شروع ہو جاتی ہے ملازمت کی. اور تو کتنے سال آپ نے ملازمت؟ ہاں, تو میں 1977 سے 2012 میں ریٹائر ہوا. جی. جنوری 2012 میں ریٹائر ہوا ایز کمشنر سیکرٹری میں جموں اینڈ کشمیر کے. جی. تو تب سے تھوڑی سی فراغت ملی, تو اپنے جو علمی جو سلسلہ ہے علم ادب اور ثقافت کے بارے میں جو اپنے اندر ایک شوق لے کے چلتا تھا, تو اس کی طرف میں نے توجہ دیا. اچھا, آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ علاقۂ شکر چکتن میں پیدا ہوئے ہیں. جی. تو علاقۂ شکر چکتن پورے علاقے میں ثقافتی ماحول کے لیے کافی جانا جاتا جی. ہے, اور آپ کی اس علاقے پہ بچپن سے کافی گہری نظر بھی ہے. جی. تو اس بارے میں آپ ناظرین کو کچھ بتائیں. دیکھیے, بیسیکلی اگر ہم ہسٹری میں جائیں گے جی, تو علاقہ پورا جو ہے, جی, اب پورک میں ہم زنسکار کو ملائے یا نہ ملائے, ہسٹوریکلی آئی ڈونٹ نو, لیکن ملتا ہے پورک میں. وہاں سے لے کے یہاں کھرمنگ کے سرحد تک جی, پورک تھا, اور یہاں سے آگے جا کے پھوتولا جاتا ہے, وہاں سے درسی گرکن سے واپس آ کے یہ سارا علاقہ پورک میں آتا ہے, ایون دراس بھی آتا ہے. جی. تو پورک کا انٹائر ایریا ہسٹوریکلی کلچرل اور ثقافتی اور باقی چیزوں کے لیے بڑا رچ تھا. جی. یعنی میں نے اس دن شاید کرسے کھر میں بولا تھا کہ کرسے کا علاقہ جو ہے وہ بہت بڑا رچ تھا کلچرل اس میں. یعنی اب کلچر کس کو مانیں گے ہم, ہمارے تہذیب و تمدن میں بہت ساری ایشوز ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, رہنے کا طرز رہن سہن, اور ساتھ میں ہماری اساطیری جو پرانی جو کہانیاں ہیں, گیت ہیں, یہ سب جو ہے اس کلچر کے پورے دائرے میں آتا ہے. تو اس صورت میں بھی کرسے بہت رچ تھا. جی. وہاں تو فوک گیت کے تو 18 یہ ہوتے تھے, بولتے ہیں لنگ. ایک لنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہوتا ہے, تو 18 چیپٹر ایسے ایسے تھے. اور اسی طرح باقی یہاں بھی تھا, اس سائڈ میں بھی. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں جب 47 سے تھوڑا پہلے یہاں جو اسلام کا تو سب فالوور تھا ہی, اسلام کے فالوور کے ساتھ ساتھ جو تبلیغی مشن شروع ہوا, مثال شیخ علی برولمو صاحب سے شروع ہوا مینلی, اور اس طرح سے بہت سے علماء آئے. انہوں نے اس کو ایک الگ نظر سے دیکھا کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام سے میل نہیں کھاتا ہے, تو آپ ان کی طرف اس کو ترغیب مت دے دو, اس کو ترویج مت کرو. تو چونکہ بہت سارے علماء شروع کرسے میں پیدا ہوئے, ادھر پیدا ہوا کرگل میں, سوت ایریا میں پیدا ہوا, تو وہ انفلوئنس جو ہے بہت لوگوں پہ رہا. تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے کم ہوئی. لیکن شکر چکتن سے تب تک کوئی علماء بھی نہیں نکلا تھا. جی. اور بیسیکلی یہ لے سے ملا ہوا ہے. جی. تو وہ کلچرل انفلوئنس بہت دیر تک رہا. جی. یعنی پرانا میں کہہ رہا ہوں. جی. صحیح ہے غلط ہے وہ الگ بات ہے, لیکن وہ انفلوئنس جو ہے بہت لیٹ تک رہا. جبکہ میرے بچپن میں میری دادی, میرے چاچا, اسی ٹائپ کے قبیل کے بہت سارے بزرگ جو ہے ساری کہانیوں کو, جیسے کیسر ساگا ہے, اتولامو ہے, ہیلامو یوٹو ہے, اپیچو ہے, یہ ساری چیزیں ان کو زبانی یاد تھیں. اچھا, اسی طرح ہزاروں گیت یاد تھے, بالکل ہزاروں کہانیاں یاد تھی, فوک ٹیلز. تو اس ماحول میں میں نے جب آنکھ کھولا تو مجھے آٹومیٹیکلی وہ چیزیں میرے جیسے کہ بچپن میں انفلوئنس ہو جاتا ہے. آج کے بچوں کو امیڈیٹلی واٹس ایپ یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں, کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے, میرے خیال میں دودھ ابھی بند نہیں ہوا تو موبائل شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ماحول ایک ایسا ہوتا ہے, اس ماحول میں میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے شوق بھی تھا تو میں نے وہ سنبھال لیا. جی. اب آہستہ آہستہ ابھی تو خیر یہ حالت ہے
کہ وہاں بھی بہت کم ہوا ہے. ہمارے قبیل کے میرے عمر کے لوگوں کے علاوہ یا اس سے نیچے کے بچوں کو بہت کم علم ہے اب ان چیزوں کا. ایون شکر چکتان میں بھی سوال ہے. تو خیر یہ زمانے کا جو ایک انقلاب آتا ہے, ایک سیلاب آتا ہے, اس سیلاب میں سب بہہ جاتے ہیں. آپ اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جیسے کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس کے کم از کم اس ڈھانچے کو, اس کی یادوں کو ہم برقرار رکھیں آنے والے نسلوں کے لیے, تاکہ وہ لوگ یہ کہے کہ ہمارے باپ دادا, ہمارے پوروج کیسے تھے. بالکل. اگر ہم اس سے بے روٹ ہو جائیں گے نا کمپلیٹلی, جب ان چیزوں سے ہم یکسر ہم کسی اور طرف چلا جائیں گے, تو ہم کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سے ہیں. بالکل. جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ فربز مدنا اب فابو من رجالرز مدنا فیانمین, یعنی جس کو اپنے باپ دادا کی جینیالوجی, ان کے ہسٹری, ان کا کلچر پتہ نہیں ہے, تو وہ یقیناً وہ آدمی اس خاندان کا جنوین فرد نہیں ہے, ہے نا, صحیح طور پر پیدا ہوا فرد نہیں ہے. اسی طرح جب ہسٹری یعنی رجالرز ہو گیا, بادشاہوں کی ہسٹری یا جو بھی ہے, رجالرز مدنا فیانمین, جس آدمی کے پاس اپنے علاقے کے, اپنے کنٹری کے ہسٹری جس آدمی کو پتہ نہیں ہے, تو وہ ایک ریفیوجی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ کے یہاں بس گیا. بالکل. یعنی اس کا کوئی روٹ نہیں ہے. روٹ نہیں. جی. اچھا, پہلے آپ کے والد بزرگوار کے بارے میں ایک مطلب یہ ہوا, تو آپ کے والد بزرگوار کافی علمی شخصیت, ان کے بارے میں آپ بتائیں, ان کی تصنیفات کے بارے میں, ان کی کتابوں کے بارے میں کچھ بتائیں. سر ایک چیز یہ بتاؤں گا انور, کچھ ڈائمنڈ, کچھ جواہرات جو ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں, چٹانوں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں. سو not only as my father, یعنی میں اپنے باپ کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں, بخدا, یعنی میرے والد صاحب جیسا اسکالر خطے لداخ چھوڑو, جموں و کشمیر میں بھی نہیں تھا. بالکل. سمجھے آپ؟ جی. اردو زبان اور فارسی زبان اور انگلش, جی, یہ تینوں پہ عبور. جی. آپ سمجھے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے یوما خربو سے پیدل آ کے کرگل میں الف بے پڑھا. جی. کرگل پرائمری اسکول میں. جی. یہاں سے پھر میٹرک پاس نویں پاس کر کے ہائی اسکول نہیں تھا. جی. تو یہاں سے وہ گئے سری نگر میں اسلامیہ پبلک اسکول میں داخلہ لیا میٹرک کے لیے. جی. اور یہ میں وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میٹرک میں ہی اسٹوڈ فرسٹ ان پنجاب یونیورسٹی. آپ سمجھے؟ اس ٹائم پہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر تھا. سو پھر پی یو سی اس میں ایف اے بولتا تھا. لاسٹ پہ وہ یہ جو گریجویشن نہیں کر پایا بیکاز 47 کا انقلاب ہو گیا, بھاگ کے آنا پڑا. اس کیا تھا نہیں. ان کا ایک مشہور مطلب جو میرے والد صاحب نے مجھے جو بنایا ہے نا, ان کے بچپن میں نارملی بہت سارے بچے سنتے نہیں ہیں ماں باپ کا, یعنی بیٹھ کے آرام سے وہ ہے نا, ہم کو فرصت نہیں ہے نا آپ کے لیکن میں سنتا تھا. تو انہوں نے ایک قصہ مجھے بنایا, جب کشمیر میں وہ چلا گیا میٹرک کرنے کے لیے, تو وہاں خانیار میں پخچوال خاندان ایک ہے, ان کے پاس, کیونکہ ان کا دادا جو ہے یعنی میرے والد صاحب کا چاچا, میرا چھوٹا دادا 1919 میں پنجاب یونیورسٹی سے میٹرک ہے. آپ سمجھے؟ تو پخچوال خاندان کے ساتھ ان کا پہلے وہ بھی رکے تھے وہاں, تو اس کو بھی بھیج دیا, پوتے کو, بمبئی کے لڑکے کو وہاں اس پر پیئنگ گیسٹ کے لیے, گھر میں بیٹھنا, کھانا پینا ان کا, تو 5 روپے میں.
اچھا، 5 روپے میں پیئنگ گیسٹ تھا. پکچوال خاندان اب کون ہے جب میں نے پتہ کیا تو یہ میر وائس عمر فاروق ہے نا. عمر فاروق جو اس وقت ہے اس کا والد صاحب میر فاروق، ان کی ماں جو ہے وہ پکچوال خاندان سے ہے. اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کی بیٹی جب شادی ہو کے وہاں چلا گیا، کہاں، میر وائزوں کے گھر میں، پکچوال والا، تو وہاں سے یہ لڑکا پیدا ہو کے، بیٹا پیدا ہو کے واپس آیا. وہ میر وائز تھا، بڑا میر وائز، جو والد صاحب نے اپنے گود میں اٹھایا ہے. سمجھا آپ؟ بہرحال وہ تو ایک قصہ ہوا. تو اس میں ایک قصہ اس لیے میں بول رہا ہوں، وہاں خانیار میں ایک بک سیلر تھا، اس کی بک کی کتابیں تھی. وہ لوگ ابھی ہم جموں جاتے ہیں نا، اسی طرح وہ لوگ ونٹر میں کہاں جاتے تھے؟ لاہور، گرم علاقہ ہے نا، شفٹ کر کے. تو والد صاحب کو کا شوق دیکھ کے اس نے بولا، جب وہ بند تھا وہ بک شاپ، اس نے چابی دے دیا والد صاحب کو. اب ہمسائے میں یہ لڑکا پڑھ رہا ہے، اچھا، چابی دیا، تم اس میں سے کسی کتاب کو گماؤ مت، مگر پڑھو اور اس کی رکھوالی کرو. تو اس حساب سے والد صاحب کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کی جو بڑی بڑی کتابیں، علم و فضل کی جو بڑی کتابیں تھیں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں، آلموسٹ وہ لائبریری ختم ہوا بولتا ہے ونٹر میں. اچھا، اس کے آنے تک، سال بھر آنے تک. سو ہی واز سچ اے اسکالر. ایک چیز یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اب ان کی ایک کتاب ہے جو قدیم لداخ ہسٹری ہے، جو پہلی ہسٹری ہے ہمارے ایریے کی، وہ میں نے کسی ہندوستان لکھنؤ کے کسی اسکالر جو میرا دوست تھا اس کو دے دیا تھا. اس نے بولا، اسفندیار یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا میرے والد صاحب نے لکھا ہے. کہاں سے؟ لداخ سے. کہتا ہے آئی کانٹ بلیو اٹ، بولتا ہے. اس کے کنٹینٹ کو چھوڑو، میں زبان کی بات کر رہا ہوں، لینگویج کی بات. وہ کہتا ہے یہ کسی اہل زبان نے لکھا ہے، یہ دلی یا لکھنؤ کے کسی آدمی نے لکھا ہے، یہ اس نے نہیں لکھا ہے. ہی واز سچ اے ہولڈ آن اردو. تو خیر آپ کی ان کی جو افکار پریشان جو ان کی کتاب ہے، جو اپنی ٹٹ بٹ ان کے خیالوں کا، اس میں ان کی شاعری مجموعہ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ نہیں، میں نے قدیم لداخ تو پڑھا ہے بس. تو ان کی 4 کتابیں ہیں. جی، قدیم لداخ. پھر اس کے بعد انہوں نے 1977 میں جب ملازمت میں تھے تو لداخ کی ایک مائتھولوجیکل کہانی کو اردو میں ترجمہ کیا تھا. اس کا نام انہوں نے رکھا تھا، اصلی لداخی نام ہے، اچھے لمو بھی بولتے ہیں، اٹھو لمو بھی بولتے ہیں، اور نوربو زانگپو اس کا ہیرو ہے. تو انہوں نے نوربو زانگپو اٹھو لمو کر کے اس کا یہ کیا. وہ کتاب جو ہے جب 77 میں آیا تو یو پی اکیڈمی نے ان کو ایوارڈ بھی دیا تھا. اور وہ کتاب جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مجھ جیسے ناچیز آدمی، کیونکہ اردو میں اب بہت سارے لوگ کم پڑھ رہے تھے نا، یہ میں نے ان کا ٹرانسلیشن کیا ہے. جی. کس کا؟ اسی کتاب کا، والد صاحب کے. جی. تو یہ جو ہے انگریزی میں، تاکہ ینگ بچے پڑھ سکے. سو کہنے کا میرا مطلب ہے، ہی واز اے پوئٹ، ہی واز اے رائٹر، ہی واز اے ہسٹورین. اور اس نے ایک دوسری کتاب، ان کی یہ دوسری ہو گیا، تیسری کتاب جو ہے وہ لداخ ان دی میرر آف اٹ از فوک سانگس. 100 فوک سانگس ان کا ہے، اس میں لکھا ہوا، انگلش میں ترجمہ کیا ہوا، وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. پھر لاسٹ کتاب ان کی ہے کہ افکار پریشان، جو ان کی ایک سیمی سوان عمری ہے، جس کے لاسٹ پارٹ پہ ان کی شاعری ہے. جی. اچھا، یہ ہوئی والد صاحب کے بارے میں. آپ خود نے بھی ادب و ثقافت میں کافی تحقیق بھی کی ہے، تحریر بھی کی ہے. تو جب آپ ملازمت میں تھے تو ان سارے کاموں کے لیے کیسے آپ وقت نکال لیتے تھے؟ دیکھیں، آپ کو یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو مرض جو بولوں گا، یا یہ جو لکھنے کی ڈیزیز جو ہے، مجھے والد صاحب سے ترکے میں ملا. یعنی ان کے حساب سے جب ان کے ساتھ بات کرتے شوق ہوا، تو اردو لٹریچر، انگلش لٹریچر، ہسٹری وغیرہ جو ہے، اس کے ساتھ میرا بڑا ایک رغبت پیدا ہوئی. تو میں
لکھتا تو میں نے 6ٹی میں شاعری کی ہے، آپ کو پتا ہے، جی 6ٹی جماعت میں پہلی شاعری، پہلی مطلب ٹٹ بٹ، جس کو میں تک بندی کہہ سکتا ہوں. جی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1967 میں اس وقت جو کارگل کی سچویشن ہے نا، جی دوسرے انداز میں سیم تھا یہی. جی اس وقت کانگریس NC تھا پارٹی. جی ارے لوگوں میں طلاق ہوئے، لوگوں میں مطلب اتنی یہ تھی کمپلیٹ وہ سیگریگیشن. جی تو اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے، لے سے بہت سارے پولیٹیشینز تھے باہر ہی، یہ اس حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان حالات میں بھی میں ٹٹ بٹ شاعری کرتے ہیں تو ایک بچہ جو ہے اس کو جو امپریس ہو جاتا ہے نا ان حالات سے، تو وہ تھا کہ کیا بولتے ہیں، تھام لو کاچو کا دامن، کاچو محمد علی خان پشکم کا، تھام لو کاچو کا دامن، چھوڑ دو اغیار کو، باقی کو چھوڑ دو. اغیار مینز نان کرگلیز کو. یہ صدائے ہاؤ ہو اور نرگو صاحب کس لیے ہے، بڑا مرد معمر منشی صاحب یہ یہاں نشین، پھر بکولا کیوں کا ہے ونگل کی چاہت کس لیے. یہ ایک 6ٹی جماعت کا بچہ بولتا ہے. اچھا سمجھے. اس وقت بھی قوم میں یہ انتشار تھی. بہرحال تو کہنے کا میرا مطلب ہے ٹٹ بٹ تو وہاں سے لکھتے تھے. تو اس 6ٹی کلاس میں آپ کرگل میں قوم پرستی کو جگا رہے تھے. بہت سارے ہے نا. یہاں تک میں نے لکھا ہے کہ بہت دیکھا ہے میں نے حرم کے زائراں کو بھی، جو حاجی لوگ آتے، جی اخوت کے سبب ان کے دلوں میں بھی بہت کم تھا. ہاں مگر ڈبے میں بھر کر ان کے ہمراہ آب زمزم تھا. یہ آپ یقین کریں گے 6ٹی جماعت کا ایک آدمی جی مثال کے طور پر، تو وہ درد تھا، وہ درد اپنی جگہ. لیکن ادب کے ساتھ شوق و شاعری جو ہے وہ چلتا رہا. ایون کالج کے دوران میں، یونیورسٹی کے دوران میں، تو کالج میں تو میرے میگزینس میں میرے آرٹیکلس آئے ہیں. جی تو ملازمت کے سلسلے میں یہ تھا کہ کچھ حد تک تو میں اس کو اپنے اندر زندہ رکھتا تھا، لیکن فرصت بھی نہیں تھی. سو میں یقین کرو میں نے ریٹائر ہونے تک گاڑی نہیں چلائی. کیوں؟ میرے پاس سٹارٹنگ سے آخر تک گاڑی تھی گورنمنٹ کی، نہیں چلائی. کیوں؟ کیونکہ وہی پیریڈ میرے پاس یہاں سوچنے کا ہوتا تھا. جب ڈرائیور چلا رہا ہے میں پہاڑوں کو، دریاؤں کو دیکھ کے اپنی شاعری، اپنے فلان کے سوچ، فستان کے سوچ کے بارے میں سوچتا تھا، جو پیریڈ مجھے سفر میں ملتا تھا. تو اس طرح سے اس کو مرنے نہیں دیا. حالانکہ اتنی پریشر گورنمنٹ ملازمت کی تھی، لیکن جو ہی ریٹائر ہوا تو میں شاید ایسا لگا مجھے کہ میں ابھی مکتی پا گیا. بہت سارے ملازم جو ہے ریٹائر ہونے پر دکھی بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا. لیکن ہم نے یا میں نے ملازمت کو یا جو اس عہدے کو اپنی شخصیت کے ساتھ ملا کے نہیں رکھا تھا. آئی واز اسفندیار. آپ چاہے کمشنر ہو، آپ چاہے DC ہو، تو میں اپنی شخصیت کو سنبھال کے رکھتا تھا. اسی شخصیت کی وجہ سے جب میں ریٹائر ہوا، نیکسٹ ڈے اب آرام ہوا نا، سب چلے گئے. PSO بھی نہیں، گورنمنٹ بھی، گاڑی بھی نہیں، سب کچھ نہیں ہے، جانا بھی نہیں ہے. میں نے بیوی کو بولا مجھے ایک تھرماس بھر کے چائے دے دو. کہاں؟ جموں میں ریٹائر ہوا تھا، اس کوارٹر میں. تو اس کونے میں میں بیٹھا ہوں. یہ کیسر ساگا ہے میرا، جی ہے کیسر کی کہانی. جی یہ میں نیکسٹ ڈے شروع کیا تھا، تب تک نہیں کر پایا تھا. اچھا سو لداخ کی جو سب سے بڑی مائتھولوجیکل ایپک سٹوری ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے، لداخ کی نہیں، تبت، منگولیا اور لداخ، یہ لداخی ورشن ہے. ہو سکتا ہے تبتن ورشن الگ ہو، لیکن لداخی ورشن میں آئی ایم دا فرسٹ پرسن، ایک لوکل، جس نے اس کو پریزرو کیا ہے اپنے بچوں کے لیے. بالکل. تو
یہ میرا کہنے کا مطلب ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، پھر اسی لائن میں پھر اپنا ٹائم جو سارا. تو نثر و شاعری میں آپ نے نثر و شاعری کے مختلف صنف میں آپ نے زور آزمائی کی. جی. تو اپنے کتابوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کون کون سا کتاب آپ نے کس اس کے علاوہ آپ کن کن علمی شخصیات سے آپ متاثر ہیں اس کے بارے میں. جی دیکھیے، میری یہاں سے جب میں ٹرانسفر ہوا، میں یہاں اسسٹنٹ کمشنر 4-5 سال 6 سال 10 سال رہا، بڑا بور ہو گیا تھا. یہاں سے میں ٹرانسفر ہوا تو تھوڑی دیر میں ایڈیشنل ڈی سی کپوارہ بن گیا. جی. اور کپوارہ میں یہ تھا بیٹا کہ آپ رات کو اس کمرے میں سوئے ہیں نا، جی، چاروں طرف سے فائرنگ ہوتی تھی. ملیٹنسی کا یہ حالت تھا. جی. کپوارہ گیٹ وے آف ملیٹنسی بولتے ہیں نا. جی. تو ادھر سے بھی گولی ادھر سے بھی گولی رات بھر تھا. اب صرف یہ تھا، یہ کھڑکی جو ہے نا، جی، ان پہ اینٹ رکھا ہوا تھا. کھڑکی کھلی نہیں، اینٹ رکھا تھا، اور اینٹ تاکہ گولی کو روک لے. یہاں ہم بیٹھے ہیں تو وہاں کام، باہر جانے کا تو مسئلہ تھا نہیں، تو کام بہت کم تھا. دفتر جانا، اسی میں بیٹھنا. اس میں نے پھر یہ شروع کیا تھا، کیا بولتا ہے، اینشن وزڈم. ہاں، یہ اینشن وزڈم، یہ ہمارے لداخ کی، ہمارے جو کرگل کی کہاوتوں کا جو ہے، یہ میں نے شروع کیا تھا وہاں. تو وہاں میں 1.5 سال شاید 2 سال رہا. 2 سال میں یہ کمپلیٹ کر کے پھر میں نے اس کو پرنٹ کیا. دس از مائی فرسٹ ریٹن بک. اب یہاں سے نکال رہا ہے نا. تو یہ بھی ایک اچھی ایک یہ ہے کہ بلتستان وغیرہ سے کومنٹ آیا اور کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا. کچھ نہ صحیح تو 300-400 ہمارے کہاوت جو ہے اس کو تو جمع کر کے بچوں کے لیے رکھ دیا. اب آپ جو آنے والے ریسرچ، ہاں بعد میں تو شروع میں تو نہیں ہوا، بعد میں تو اچھا رسپانس آیا. ایون پبلشرز کمیشن کے جو ممبرز تھے نا، وہ لوگ ہمارے بچوں کو پوچھتے تھے یہاں سے انٹرویو دینے والوں کو، ہاں جی بتاؤ اینشنٹ وزڈم کس نے لکھا ہے، مثال. تو اس طرح سے یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر میں یہ رہا اس کے بعد تو ڈی سی بن گیا. پھر مت پوچھو کہ نہ دن تھا نہ رات تھا. ہاں، صرف کھوپڑی میں جو ہے اللہ کے فضل سے جو میموری تھی میری، وہ ٹھیک تھا. پھر میں نے شاعری جو میں کرتا تھا، چھوٹا موٹا ٹٹ بٹ، وہ کہیں اس کاغذ پہ پڑا ہے، کہیں اس کاغذ پہ پڑا ہے، کچھ ڈائری پڑا ہے. تو بہرحال ضمناً میں کہوں گا، میں 2008 میں جب ڈی سی سری نگر تھا تو میں بیمار ہوا تھا. اینڈ دین ڈی سی شپ چھوڑ کے مجھے جانا پڑا تھا اپنے علاج کے لیے. بہرحال اس بیماری نے ایک کمپلیٹ دشا اور کمپلیٹ اس کو مطلب میرے سامنے لا کے رکھ دیا کہ آفٹر آل ہیومن لائف کچھ نہیں ہے نا. تو اس میں اگر اس بیماری سے میں بچ گیا تو میں شاید اور بھی کچھ کروں گا کر کے. جب میں وہاں سے ٹھیک ہو کے اللہ کے فضل سے آیا تو پہلی بار میں نے اپنے جو شاعری ٹڈبٹ جو ہے دام خیال، یہ میں نے پرنٹ کیا 2011 میں. ٹھیک ہے سر. تو اس میں میری جو چھوٹی موٹی نئی جو شاعری ہے میری اس میں نہیں ہے، لیکن جو شروع سے ہے نا، جیسے کہ انتصاب میں نے یہ کتاب کن کو دیا تھا، آپ کو ٹائم ہے تو میں بتا دوں. جن کے رشتے ہوئے زخموں کا ہر ایک قطرہ لہو، جن کے رشتے ہوئے زخموں کا ہر ایک قطرہ لہو، شفق شام و سحر بن کے بکھر جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ کتاب. یا ان کے نام بھی جن کے ہونٹوں پہ تبسم کے وہ ہلکے سے نقوش، قسمتیں خاک کے پتلوں کی بدل دیتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی ہے. بالکل. اور ان کے لیے بھی چھیتڑے تن پہ میسر نہیں جن کو پھر بھی زینت کوچہ و بازار بنے بیٹھے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے. تو یہ میں نے اپنی جو ہے شاعری کا کیا. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ایئر شاید میری بلتی جو پرگی غزلوں کا جو چھوٹا موٹا مجموعہ جو ہے کلیمن کر کے، کلیمن ایک پھول کا نام ہے. تو اس کو میں نے یہ پرنٹ کیا.
یہ میری کوششوں کا یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ آ گیا کیا بولتے ہیں کیسر ساگا آ گیا. پھر کشمیری کہاوتوں کی ڈکشنری, یہ بہت بڑی کتاب ہے, بہت زبردست کیا. وہ کیوں ہے؟ یہ ترجمہ ہے یہ اردو میں انگلش سے. ایک پادری انگلش پادری آیا تھا 1885 میں. جی 1885 میں اس نے کچھ کشمیری کہاوتوں کو کلیکٹ کیا, جس طرح میں نے اینشنٹ وزڈم کیا. وہ اس کا ایک فوٹو کاپی میرے ہاتھ آیا. تو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں نے اس کو یہی کیا, اور یہ کشمیر میں بہت مشہور ہوا. اور ادبی مرکز کمراز جو ہے ان کا صدر, یعنی کشمیر کا سب سے کشمیری جو ادب کا جو یہ ہے نا ادارہ, انہوں نے اس کو ریلیز کیا تھا. اور اس ریلیز آرڈر میں یہ جو تقریر میں صدر صاحب نے کہا تھا کہ آج لداخ سے اسفندیار خان آ کے ہم کشمیریوں پہ ایک احسان کرا دیا. 1885 سے آج تک ہم کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کو ہمارے اردو میں یا کشمیری میں ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے کر دیا. تو ایک پادری انگریز نے جمع کیا, وہ بھی کشمیری نہیں تھا, اور جو یہ ٹرانسلیشن کر کے ہم کو دیا وہ بھی کشمیری نہیں ہے. بہرحال سو یہ کرنے کے بعد تو لاسٹ کتاب جو 2 کتاب میں آپ کو اور دکھاؤں گا, کیونکہ دکھانا تو آپ کو ضروری ہے. جی جی بالکل. یہ آپ نے بولا شاعری, اردو کی شاعری یہ آ گئی دام خیال. اس کے بعد میرا ایک شوق یہ ہے انشائیہ لکھنے کا. میں ایک ٹاپک لیتا ہوں, اس ٹاپک پہ 1 2 پیج 10 پیج لکھ کے اس میں اپنے قائرین کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں تھوڑا سا طنز و مزاح بھی ہے, تھوڑی سی تھاٹ بھی ہے, تھوڑا سوسائٹی پہ طنز بھی ہے. تو یہ پرکالہ گفتار کر کے یہ لاسٹ ایئر میں نے چھاپا تھا. ان کا مجموعہ ہے یہ میرے آرٹیکلز کا. تو یہ میری نثری جو کنٹریبیوشن ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد لاسٹ ٹائم اپیچھو, ہمارے لداخ کے 3 لیجنڈ ہیں. ایک کیسر ساگا, ایک نوربو زنگپو, یا اچھے لامو, 3 لیجنڈری کہانی. اور یہ اپیچھو بھی ہمارا ہے لیجنڈری کہانی. اس کو بھی میں نے زبانی اس میں سے لا کے اس میں ڈال دیا ہے. تو یہ میں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا تھا. جب زبانی ریکارڈ کیا تو میرا ایک دوست تھا چکتن میں, جعفر صاحب کر کے, تو ان سے ریکارڈ کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے اس کو اب سب کو پڑھنے کے لیے میں نے کیا کیا, پھر اس کو انگلش میں لکھ لیا اور پھر اردو میں بھی, دونوں میں, آدھا انگلش میں آدھا اس میں. سو یہ 9 کتابیں جو لکھتے لکھتے یہاں تک پہنچا ہوں بیٹا. اب اللہ نے اگر توفیق دیا تو دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہوگا. نہیں اچھا, پورے تاریخ و ثقافت میں, کیونکہ آپ اس فیلڈ میں آپ نے کافی کنٹریبیوشن, کافی خدمات انجام دی, تو پورے تاریخ و ثقافت میں کتنا کام ہوا ہے اور کتنا کیا کیا اور کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیے, کام تو یہ ہے کہ 1900 کیا بولتا ہیں 1850 تک تو تقریباً ہماری پوری ہسٹری جو ہے آلموسٹ آ چکا ہے. ان میں کچھ گوشے ہوں گے جس پہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے نا. لیکن اس کے بعد جو ہے بہت کم ہوا ہے. میں نے 2-3 کتابیں جو دیکھی, غنی شیخ صاحب نے کچھ کتابیں کی, پوری پہ تو نہیں ہے, وہ لداخ پہ ہے. یہاں جو ہے میں نے ایک اور دیکھا تھا کچھ چھوٹے موٹے جو جس کو ہم تاریخی لحاظ سے بول رہے ہیں, تو یہ حاجی بکر علی صاحب کی ایک کتاب میں نے دیکھی تھی. اور صادق ہرداس نے بھی اپنا وہ بلتی کچھ امیگریشن وغیرہ کے بارے میں جو ہے امیگرینٹس کے بارے میں لکھا ہے. تو اس طرح بچے کر تو رہے ہیں اور کرنے کی بہت گنجائش بھی ہے ابھی, ہے نا. اور آخری سوال تو نہیں, اس کے بعد ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. نئی نسل اور محققین تاریخ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئی نسل کو اور ان کو دیکھیے, محققین جو
کر رہے ہیں وہ تو کسی ڈگر پر ہے, کسی راستے پر ہے, جی کیونکہ جب تک ان کے کھوپڑی میں کوئی چیز گھسی نہیں ہے تب تک وہ تحقیق کرے گا نہیں. تو وہ تو کرتا جائے گا, اپنا راستہ ڈھونڈے گا. لیکن نئی نسل جو ہے اس کو میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت جو ہے ڈائیورشن اور کا ٹائم آیا ہے. یعنی آپ کے فکر و تخیل کو ہر ڈائریکشن میں آپ کو بانٹ دیتا ہے مجبوری کے حالت میں, ایسے حالات میں. تو اس میں سے آپ نکل کے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو نکھارو, اور شخصیت کو نکھارنے کا بہترین طریقہ ہے تعلیم حاصل کرنا. آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, آپ انجینئر بن سکتے ہیں, آپ سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہیں, لیکن آپ ایک ہیومنسٹ نہیں بن سکتا ہے جب تک آپ ہماری جو ہیومن ہسٹری کی جو نازک ترین چیزیں جیسے علم و ادب کی باتیں کرتے ہیں نا, جس میں انسانی فکر سے بات کرتا ہے, ان چیزوں کو ہم نے اندر سمانے کی ضرورت ہے. اور پھر سمانے کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا, نالج گوز کلچر ریمینس. آپ نے جتنی کتابیں پڑھی ہے وہ سب آپ کو یاد نہیں رہے گا, لیکن ان سب کتابوں کا امپیکٹ آپ کے اوپر پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ دیکھا دیکھی اندیکھی میں آپ اپنی اس کو کیا بولتے ہیں شخصیت کو نکھار سکے گا. ایک وہ, دوسرا یہ واٹس ایپ سے تھوڑا بچ کے رہنا, کیونکہ واٹس ایپ یونیورسٹی نے پورے کنٹری کو تباہ کیا ہے, ہماری شخصیت کو بھی تباہ کرے گا, بچوں کو بھی تباہ کرے گا. ہو سکے تو منیمم یوز کریں. بالکل. آپ کی ملازمت کا, کیونکہ آپ نے خدمات انجام دیے ہیں جیسے ملازم ہر جگہ, تو انسرجنسی میں بھی آپ رہے ہیں, تو سخت دور آپ کی ملازمت کا کیا تھا؟ اگر آپ سختی کے حساب سے کہیں گے تو وہ راجوری تھا, ڈپٹی کمشنر راجوری, کیونکہ دا انٹائر ایریا واز بوائلنگ ود ملیٹنسی. آپ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ کس موڈ پہ کس جگہ بم پھٹے گا آپ کے اوپر. لیکن اس دور میں عوام جو ہے اس کو بولتے ہیں ہم بٹوین ڈیپ سی اینڈ ڈیول. آپ نے انگریزی میں سنا ہوگا کہ ایک شخص ڈیپ سی اور ڈیول کے بیچ میں پھنسے گا تو بہت کٹھنائیاں آئے گی. تو وہاں عوام میں پریشانی کیا تھی کہ وہ ایک طرف ملیٹنسی کے دباؤ میں تھا اور دوسری طرف سیکیورٹی فورس کے دباؤ میں تھا. ان دونوں کے بیچ میں وہ کرش ہو گیا. تو ان دونوں کو ایک بیلنس کر کے, اب ملیٹنٹ کو تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہے نا, لیکن آرمی کے ساتھ ایسا تال میل کر کے, ان کے جو جی او سیز افسروں کے ساتھ ایسا تال میل کر کے, سمجھا کے بجھا کے ایک ایسا تال میل بن گیا تھا کہ لوگ میرے پیریڈ میں پھر چین کی سانس لینے لگے. اور میں رات کے ملیٹنسی اینڈ آرمی کا پرابلم لے کے کوئی آدمی آئے, ان دونوں کا, باقی تو آپ کا چلتا ہے, باقی جو نارمل ڈیولپمنٹ کی ہے چیزیں ہیں. سو ان دو کے لیے میرے گیٹ پر, اب آپ کو اس جگہ کتنی سیکیورٹی ہوگی ان حالات میں, اس گیٹ پر میرے سیکیورٹی افسروں کو یہ حکم تھا کہ ان دو کے بارے میں پرابلم لے کے آئے گا تو رات کے آپ 2 بجے 3 بجے 4 بجے مجھے کھڑا کرو, مجھے جگاؤ, نہیں تو 7 بجے بند ہو جاتا ہے تقریباً, ہے نا. سو وہ کر کے مجھے خوشی یہ ہے کہ بوتھ سائڈس, آرمی واز سو ہیپی وتھ می بیکاز آف مائی کنٹریبیوشن, اور the people were so happy کہ آج 20-22 سال کے بعد مجھے راجوری والے ابھی بھی کل کی طرح ٹیلی فون کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, آؤ بولتے ہیں, ہے نا. سو ایک خوشی, وہ ٹفسٹ پیریڈ جو ہے میں وہی کہوں گا. اچھا, آخری سوال, جی, آپ کے زندگی کا
کوئی انوکھا واقعہ جو ناظرین کے سامنے آپ پیش کرنا چاہوں؟ انوکھا کیا بولوں گا میں، کچھ بھی انوکھا ہو جاتا ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ کچھ بھی انوکھا ہو جاتا ہے جس میں ہم کبھی کبھار جس میں ہم یقین بھی نہیں کر پاتے ہیں، ایسا کچھ انوکھا. ہاں تو ایسا ہے کہ دیکھو باقی چیزیں تو بہت ساری چیزیں ہیں ہماری زندگی میں، لیکن ایک چیز میں کہوں گا جی یہ ہے داستان کربلا، جس میں محب حسین علی خان محب اور محمد علی خان ذاکر کی شاعری ہے، یہ اس پہ مجموعہ ہے، یہ بلتستان کے کلاسیکل شاعر. جی تو یہ ایک دفعہ میں ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ تھا، تو ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ میں تھا تو ایک شخص آتا ہے، میں نے کسی کو روکا نہیں ویسے گیٹ پر، تو ایک چپراسی بولتا ہے سر ایک آدمی آیا ہے. میں نے کہا چھوڑو. وہ آتا ہے آپ کی طرح ایک درمیانہ میرے اپنے عمر سے کے برابر کا کوئی آدمی آتا ہے، کہتا ہے جناب السلام علیکم. وعلیکم. کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جناب میں محب کا پوتا ہوں. کون؟ جس محب کو اور ذاکر کو میں زندگی بھر سنتا رہا اپنے مرثیوں میں، جی بہت شوق تھا ان کے، جی میں ان کا فین تھا، جی وہ سنتا رہا. تو وہ کہتا ہے میں ان کا پوتا ہوں. میں نے کہا یار کیسے آیا؟ کہتا ہے جناب میں نے سنا کہ آپ لکھتے ہیں. میں نے کہا ہاں لکھتا تو ہوں تھوڑا بہت. کہتا ہے یہ محب کے کچھ مرثیے ہیں ذاکر کے، فوٹو کاپی ایک جسٹ ہاتھ سے لکھا ہوا فوٹو کاپی، خود محب کے ہاتھ کا نہیں، وہ تو میں ہسٹوریکلی بتاؤں. محب کا ہاتھ کا لکھا ہوا بیاض جو ہے 1947 میں ان کے بیٹے اور ماں نے دفن کر دیا تھا زمین میں، کیونکہ سرکار کی طرف سے بہت تلاشی لیتے تھے، ہے نا، وہ ہسٹری الگ. تو یہ جو تھا کہتا ہے جی میں نے یہ لایا آپ کے لیے. میں نے کہا یار یہ تو میں ڈھونڈ رہا تھا. تو ایک کوئی انسیڈنس ہے نا، جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے لے کے آیا. بہرحال وہ مسئلہ ختم. پھر میں نے اس کو فوٹو کاپی کر کے اس کو واپس بھیج دیا. اس پہ میں کام کرتا ہوں، دن رات کام کرتا ہوں اپنے کمپیوٹر پہ گھر میں. ہاں اب کیونکہ ڈائریکٹر نے کہا میں تھوڑا سا ٹائم بھی ٹھیک تھا، قائم کر کے ختم کیا. ختم کرنے کے بعد میں اب اس کو پرنٹ کرنا ہے، تو میں کہیں چلا گیا تو میرا بیٹا جو چھوٹا تھا اتنا، وہ کمپیوٹر کو چھیڑتا تھا، تو the entire computer was crashed. یہ شام کو جب آتا ہے ماں بھی عجیب سی، بیٹا بھی عجیب سی، بچیاں بھی ڈری ہوئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جی کمپیوٹر خراب ہو گیا، ہے نا. تو میں نے کہا چلو کوئی بات، کیا بولے گا؟ کہے گا میں دوبارہ کروں گا. لیکن میرا ایک دوست تھا کشمیری، اس کو میں نے بولا یار اس طرح سے کریش ہوا. تو کہتا ہے سر میں دلی سے ایک چھوٹا سا یہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں. تو اس نے وہ پی یو سی وہاں سے نکال کے اس مشین میں ڈال کے لایا. کہتا ہے صرف یہی بچ گیا ہے، آپ کا باقی سارا کام گیا ہے. بہت ہاں یہ بچ گیا تھا. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا تھا کہ اس میں لکھا بھی ہے ایک جگہ کہ محب یہاں سے مرثیہ لکھ کے بلتستان بھیجتا تھا، تو وہاں ایک خوشحال کر کے اس کے دکان پر پہنچتا تھا، تو وہاں سے امام باڑوں میں جاتا تھا. ایک دفعہ کہتا ہے ڈاکیا نے دکان کے نیچے سے ڈال دیا، وہ دکان بند تھا. صبح وہ آدمی آیا دیکھا تو وہ دکان کے اوپر تھا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا. جی تو یہ میں سوچتا ہوں کبھی ہو سکتا ہے میں تائید ہوا کہ وہ بچ گیا. یہ ایک عجوبہ ہے. باقی زندگی کے عجوبے تو بہت کچھ ہوتے ہیں. میں نے کئی بار کہا ہمارے ناظرین کو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جی انہوں نے میرا کہنا تو نہیں مانا. ہو سکتا ہے آپ بزرگ کی شخصیت اگر کہیں تو مان جائیں. ایک بار کہہ دیں کہ ہمارے دیکھیے چینل کو بات صحیح ہے. آپ اپنے علاقے کے ثقافت، تاریخ یا اپنے کچھ بولی بسری باتوں کو یاد کر کے کچھ لوگوں کے، کیونکہ آج آپ کا کام جو ہے 50 سال کے بعد 20 سال کے بعد آپ کو ریسرچرز آئیں گے، ڈھونڈے گا. کیونکہ میرے والد صاحب کو ڈھونڈ کے امریکہ سے آتا تھا سنجق میں، وہ سکندر کون ہے کر کے، ہے نا. تو یہ جو ہے آپ کا ایک اچھا ویلیویبل کام ہے. باقی چیزوں سے میں سمجھتا ہوں بہت فاسٹ بیٹر ہے. تو آپ کا یہ سبسکرائب ناظرین کرنا چاہیے، کیونکہ ہم
فضول چیزوں پہ تو بہت پیسہ خرچتے ہیں. جی اس پہ بھی 2 روپے خرچے تو کوئی خاص کچھ خرچہ بھی نہیں کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر جب آپ کو پیسہ ہی نہیں خرچانا ہے تو وہ تو بہت اچھی چیز ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, ہم نے آپ کو تکلیف دیا. انور, بہت بہت شکریہ. میں آپ کو خاص طور سے نہیں جانتا تھا, لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا. تو جتنا ٹٹ بٹ میں نے بولا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہی بولا ہے. جی بہت بہت شکریہ. روبرو کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا, اور آنے والے ایپیسوڈ میں ہم کن کو بطور مہمان مدعو کریں, کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. خدا حافظ. مقامی, قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.